اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد صلوات صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ جو ہم بیان کرتے ہیں. اگر ایک شخص دوران زندگی دیوانہ ہو جائے تو دیوانے پر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، کیونکہ خالق دیوانوں پر اپنی تکلیف کو واجب قرار نہیں دیتا. تکلیف کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ دوران روزہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر اس روزے کی قضا نہیں ہے، چونکہ وہ اب مکلف ہی نہیں رہا. اگر ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو جتنی کفر کی زندگی گزری ہے اس کی قضا اس پہ واجب نہیں ہے. کتنی اچھی بات ہو گئی، 70 سال میں آگے اسلام لایا، پچھلی گئی ساری چیزیں، اچھا ہو گیا، اس کے لیے یکدم ساری کنسیشن مل گئی. ہاں اگر وہ کافر ہو کے مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کے کافر ہو گیا، توجہ فرمائیں، مسلمان کافر تھا مسلمان ہوا تو کفر کی قضا نہیں ہے. اب مسلمان ہو کے پھر کافر ہو کے پھر مسلمان ہوا، اب اس میں پھر اسے ایک تھوڑی سی نمازوں کی تو سہولت مل جائے گی، اس کی قضا نہیں ہے، مگر روزوں کی قضا ہوگی. ایک عجیب فلسفہ ہے، کیونکہ وہ اسلام لا کے کافر ہوا، کافر کے بعد پھر مسلمان ہوا، کیونکہ کفر میں تو چیزیں معاف ہوتی ہیں. چونکہ وہ مسلمان ہو کے کافر ہوا تھا پھر مسلمان ہوا تو اس کے لیے روزوں کی قضا اس پہ ہوگی، باقی قضا نہیں ہوگی. بلندتر صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد محمد. میں نے آپ کے سامنے سورہ والفجر کی انشاءاللہ آج ہمارا یہ 23واں درس ہے، یہاں تک پہنچے ہیں کہ خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. جب امر رب بھی آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہوگا
کہ جہنم کو لایا جائے گا. جہنم جتنا جہنم ہے کل کا کل جہنم لایا جائے گا. اور اس وقت صرف جہنم نہیں آئے گا. آگے آیت ہے یومئذ یتذکر الانسان. وہ نہ ماننے والے، منکر، بھولے ہوئے، پچھلے، اس وقت وہ توبہ کرنا چاہیں گے، نصیحت لینا چاہیں گے. ٹھیک ہے کہ اب تو حق کو ہم نے دیکھ لیا، ہر طرف ان 14 کی بادشاہی ہے، ان 14 کے حکم چل رہے. خوش ہونا چاہیے ہمیں، ہمارے ایسے امام ہیں، خوش ہونا چاہیے. ان 14 ہی کی ساری اظہار مشیت ان کے ذریعے ہو رہی ہے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کہیں گے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی دے دے، ان کو اب ہم مانتے ہیں. اب کہا جائے گا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ. اب ان کے لیے نصیحت وہاں یا توبہ وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گی. معلوم ہوتا ہے کوئی شے اگر وہاں فائدہ دے گی تو وہ یہاں کی گئی ہوئی دے گی. پھر گئی ہوئی یہاں کی اگر وہاں دے گی تو پھر سارا دار و مدار ہے عقیدے پر. تو عقیدہ یہاں سے بنا کے لے جانا ہے، وہاں نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہی عقیدہ بنا لیں اور وہ عقیدہ صحیح عقیدہ بنا لیں گے، پھر وہاں چلے جائیں گے. اس لیے فروعات جو عمل ہے، عمل میں شفاعت ہوتی ہے، عقیدے میں شفاعت نہیں ہوتی. 14 جو شفاعت کریں گے ہماری نمازوں کی کوتاہیوں کے، روزوں کی کوتاہیوں کے، اخلاقیات کی کوتاہیوں کے. عمدن نہ ہوں لیکن کوتاہی ہو جائے گی، ہم جو معصوم نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا فرمائیں گے؟ ہماری سفارش فرمائیں گے. اور پھر وہاں اچھا آپ کی خوشخبری کے لیے میں سنا دوں، اس وقت آل محمد شفاعت اذن سے نہیں کریں گے، مالک ہو کے کریں گے. ماشاءاللہ حیدری یا ماشاءاللہ. انبیاء اذن سے شفاعت کریں گے. کوئی مومن متقی بزرگ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اذن سے شفاعت کرے گا. انبیاء اذن سے شفاعت کریں گے، رسول اذن سے شفاعت کریں گے. آل محمد مالک ہو کے. پھر مالک ہو کے شفاعت نہیں ہوتی، کرم ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی مشکل. پھر وہ شفاعت ہماری ایک نہیں ہے، کتنی دیکھیں ہماری شفاعت کے کتنے شفاعت کنندہ ہیں، کتنے شفاعت کرنے والے. بحمدللہ ہمارے 14 معصومین، ان میں سے ایک بھی کہہ دے ہے اللہ یہ میرا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، شفاعت کا اصل حق اللہ کا ہے. جیسے توحید کا حق اللہ کا ہے، شفاعت کا حق بھی اللہ کا ہے. کسی اور کا حق شفاعت کا نہیں ہے. جیسے الوہیت کس کا حق ہے؟ اللہ ہونا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. شفاعت بھی اللہ کا حق ہے، لیکن شفاعت اللہ اگر کرنا چاہے تو کرے گا کس سے؟ اللہ پھر اللہ نہیں رہتا. اس لیے تو ہم نصرانیوں سے یہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے ہو، یا پھر اللہ مانو یا شفیع مانو. شفیع مانتے ہو تو اللہ نہیں ہے، اللہ مانتے ہو تو شفیع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا شاید ٹھیک ہے، ذہن ساتھ رہے. اب جناب یہ ہوا کہ وہ جو شفاعت ہوگی یہ حق کن کا ہے؟ اللہ کا. چونکہ اللہ کسی کی جا کے شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ دوسرا کوئی اللہ تو ہے نہیں. اللہ ہی اللہ سے شفاعت کرے گا، شریک ہے نہیں. اب اللہ نے ان 14 کو اپنا حق شفاعت دے کر انہیں مالک بنا کے کہا تم کر دینا شفاعت، قبول میں کر لوں. اور نہیں فرما رہے 1 منٹ میں بات مکمل. اس لیے خالق نے ان کو کیا بنایا؟
مالک شفاعت بنایا. خدا کے لیے سمجھنا ہے, اذن نہیں ہے ان کے لیے, مالک آئیں. اور ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک تصرف نہ ہو. تصرف ہی کا نام قبضہ ہے. آل محمد کی جنت قبضے میں ہے. ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے تو ان کے غلام بھی جنت بیچتے. وہ اللہ جانے وہ غلام کیسے ہیں جو ملکیت ان کی ہے بیچ ہو رہے. مجھے ابھی سمجھ لیا وہ بیچ رہے ہیں. بہرحال یہ ہوا کہ اس وقت کیا ہوگا, وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وہ کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں, اب انہیں مانتے ہیں. جو منکرین تھے انہیں فائدہ نہیں ہوگا. یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کافر کہے گا کاش کہ میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. معلوم ہوتا ان کے لیے آگے ہے نہیں. یہ نمازیں کدھر گئیں, ان کے روزے کدھر گئے, کدھر گئے, آگے تو ہے ہی نہیں. نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں, روزے تو وہ رکھتے ہیں, لیکن یہ ساری ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہ عمل بحیثیت وجود ہے ہی نہیں. کیونکہ وجود ہوتا ہے نماز کا درود سے. جنہیں مانا نہیں تو درود کیسے مانا جائے گا. اس لیے نماز قائم بذات نہیں ہوتی, یہ نماز قائم بالغیر ہے. اچھا میں لفظ کہتا ہوں آپ پریشان ہو جاتے. نماز قائم بذات نہیں ہے. نماز کس پہ قائم ہے ہماری؟ پہلے تو ہم پڑھیں گے تو قائم ہوگی نا, اس کا وجود بنے گا. پہلے تو ہماری ہوئی نا, پھر وہ ہماری ہو کے پھر یہ منحصر ہے درود پر. جب تک درود نہیں ہم پڑھ لیں, درود نہ پڑھیں, وہ بیچاری ختم. ٹھیک ہے نا. معلوم ہوتا ہے خالق نے بھی ہمیں ایسا حساب دے دیا, تمہیں پڑھنا بھی ضروری ہے, درود پڑھنا بھی ضروری ہے. ہمارے دو ضروری ہو گئے, نماز بھی ضروری, درود بھی ضروری. پھر جو بالکل ضروری ہے اسے ضروری کرے نا. ہو گیا. اچھا آگے میں بھیج دیتا, کاش نہیں بھیجا. اب توجہ فرمائیں, کچھ مجھے آج کہنا ہے تھوڑا سا. اب کیا ہوگا؟ قدم تو لے حیاتی, حیاتی مانے آخر والی زندگی, حیات مانے. اب میری طرف دیکھیں نا, یہ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ جو آخری زندگی ہے میں اس کے لیے بھیجتا ہوں. اب وہ یہ کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. سبحان. فَيَوْمَئِذٍ, اس دن کس دن؟ میدان حشر. اس دن جو آیا ہے. یومئذن کے معنی دن, اذن معنی وہی, یوم معنی دن, اذن تاکید آئی, وہی اسی دن. کیا ہوگا؟ لا يعذب عذابہ احد, کوئی ایک بھی, کوئی ایک تمثیل ہے, کوئی ایک بھی اللہ جیسا اس دن عذاب دے ہی نہیں سکتا. اس دن عذاب کیسا ہوگا؟ کون عذاب دینے والا آئے گا؟ فیصلہ کس کا ہوگا یار؟ سمجھے نا, فیصلہ جو جا ربوں کا جو آئے گا. رب تو آنا نہیں, آنا ہے امر رب نے. آئے گا میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے حاکم یوم الدین ہو کر امر الہی نے, اور امر الہی آل محمد علیہ السلام ہیں. جب یہ آئیں گے تو اب یہ عذاب کیسا دیں گے؟ اور عذاب کن کے لیے ہوگا؟ جن کا ذکر پیچھے چلا آ رہا ہے. یہ ابھی جن کا ذکر میں کرتا چلا آ رہی ہوں, آیت کرتی چلی آ رہی ہے, ان کو عذاب کیسا دیا جائے گا؟ فَيَوْمَئِذٍ, اس دن لا يُعَذِّبُ, نہیں عذاب دیا جائے گا, عذابہ, ان کو, اس کو عذاب, وہ جو انسان ہے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. احدن, کوئی دوسرا ایسا عذاب دے ہی نہیں سکتا
میری بات سمجھیں جو مجھے نتیجہ دینا ہے، کوئی دوسرا ایسا عذاب نہیں دے سکتا اس دن جتنا اللہ یا امر رب عذاب دے گا۔ کوئی دوسرا عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب دوسرا کوئی ایسا عذاب، یعنی سب سے بڑا عذاب ہی یہ ہوگا۔ اب میں دوسری لفظ پہلو بیان کروں، جب سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہوگا تو اب جن کو عذاب دیا گیا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ مجرم ہی تو ہوگا۔ جب عذاب سب سے بڑا دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا جرم کتنا ہوگا؟ سب سے بڑا مجرم جو وہاں موجود ہوگا، مجرم بھی تو بڑا ہوگا نا، جن کو عذاب دیا جائے گا عجیب قسم کا عذاب، کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکے گا۔ اب کوئی دوسرے میں اختیار کہاں ہے، کون دے گا یارا؟ اب اللہ جو عذاب دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ وثاق کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، سکہ کہتے ہیں مضبوط آدمی کو، یہ صاحب سکہ ہے۔ سکہ کے معنی صاحب اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے۔ لیکن جب سکہ کی لفظ عذاب کے معنی میں آئے تو پھر اسے مضبوطی سے جکڑنا کہتے ہیں۔ کوئی جکڑنا سمجھے گا، کوئی مضبوطی سے کسی شے کو جکڑ لینا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس انسان کو، جس انسان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس انسان کو ایسا وہ جکڑ دے گا فیصلہ کرنے والا۔ کون ہے وہ؟ اللہ یا امر ربی ہی، وہ جو پیچھے سے بڑا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں یہ بات نمایاں آئے، وہ جو فیصلہ کرے گا میدان حشر میں، وہ کیا کر دے گا؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ ایسا جکڑ دے گا اس انسان کو، کوئی دوسرا ایسا جکڑ سکنا کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا جکڑ دے گا۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے یہ جکڑ دینا کتنے دن کے لیے ہوگا؟ عذاب دینا کتنے دن کے لیے ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا۔ معلوم ہوتا ہے جکڑ ایک دن دیا جائے گا، وہ جکڑ دینا کب تک رہے گا؟ ابد الآباد۔ یہ کمال ہے جکڑنے والے کا۔ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا جانے جن چیزوں سے جکڑا جائے گا وہ ابدی ہوں گی، وقتی نہیں ہوں گی۔ اگر وہ بعد میں جکڑی ہوئی چیزیں جکڑ دے، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر جکڑا تو ختم ہو گیا۔ اچھا وہ کیا ہوں گی ذرا فرمائیں؟ اچھا وہ کیا ہوں گی جیسے جکڑا جائے گا؟ کوئی رسے ہوں گے۔ اب اگر ان کو تعبیرات کی دنیا میں دیکھے جائیں تو وہ آگ کی رسیاں ہیں جس نے ہر وقت جلتے رہنا ہے۔ تو اس میں کس میں رہیں گے وہ؟ ان جکڑی ہوئی، ایسے ان کو ذرا اس کی سختی دیکھیں، ایسا ان کو جکڑ دیا جائے گا کسی ایک نے ایسا جکڑا ہی نہیں ہوگا جس دن امر رب اس کو فیصلے میں ان کو جکڑ دے گا۔ تو معلوم ہو گیا پوری دنیا میں کچھ ہیں ایسے کہ جنہوں نے ایسے ایسے جرم کیے، شاہ جی ایسے ایسے جرم کیے، تو پھر ان کو سزا کیسی ہونی چاہیے؟ سزا بھی تو ایسی ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ آیت آئی ہے آج اسی حوالے سے، مجھے بالکل اسی حوالے سے ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ شاید میں کوئی اور یہاں سے خیبر خندق پڑھوں، یہ نہیں ہوگا، یہی پڑھنا ہے، یہی سمجھنا ہے آپ نے۔ اب ان کو کیوں جکڑ دیا جائے گا؟ چونکہ انہوں نے عالم ذر میں اقراروں کا انکار کیا۔ غور نہیں فرما رہے، بات کہاں سے چلی تھی سرکار؟ اس دن سے میں نے اس لیے تفصیل سے میں عرض کرتا چلا آیا، اس دن چونکہ انہوں نے انکار کیا
اب ان انکار کا نتیجہ کیا آیا؟ اب ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب کبھی کوئی دے نہ سکے، ایسا انہیں جکڑ دیا جائے گا جب انہیں کوئی دوسرا جکڑنے والا نہ ہو۔ اب ایک آیت پڑھ کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، وہ جو جکڑے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ آدمی یار، آدمی ہوں گے یا لکڑی ہوں گی؟ آدمی ہوں گے نا یار، ہم میں سے ہی ہوں گے نا، ہمارے آدمی ہمارے جیسے ہوں گے، لیکن کیسے ہوں گے؟ ہوں گے آدمی، لیکن ایسے مجرم ہوں گے، آدمی ہو کے مجرم ہوں گے۔ میری بات سمجھے سرکار؟ خدا جانے وہ کیسے آدمی ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں کیسے آدمی ہیں۔ کل میں نے سورہ والناس پڑھی تھی، والناس میں نے عرض کیا تھا کہ اب جب پناہ میں آتے ہیں تو کن کی پناہ میں آتے ہیں؟ رسول قل اعوذ برب بالناس مالک الناس الہ الناس، میں کہہ دو کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ کی پناہ میں آتا ہوں، ہے نا؟ کن سے کن کی پناہ میں آتا ہوں؟ کوئی ایسے ہیں ظالم جن کی پناہ میں رسول کو کہا گیا اعلان کرو، پناہ میں کن سے؟ من شر الوسواس الخناس۔ بس معلوم ہو گیا یہ جو جن کی پناہ میں آنے کے لیے دعائیں ہیں یہ کوئی خناس ہیں، خناس، ناس نہیں، ناسوں میں سے خناس۔ بس یہ آپ میرے ذہن میں رکھیں جائیں، ہے وہ ناسوں میں، ناس میں سے کون ہے؟ خناس، جو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس، وہ شیطانوں میں سے، جنہ میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ وہ لوگوں اور جنوں میں سے کون ہے؟ خناس۔ یہ وہی خناس ہیں۔ اب میری طرف دیکھیں، اب ایک بات کو آگے بڑھائیں، یہ وہی خناس ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جائے گا، کیسا عذاب کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا جکڑا جائے گا۔ جب وہ جکڑے جائیں گے تو اس وقت وہ قال حامیم سجدہ 24واں پارہ، وہ کہیں گے وقال الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا جکڑے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کفر بمانے انکار ولایت ہے۔ شاید آپ دوسرا کفر سمجھیں، میں ابھی جملہ کہتا ہوں، یہ کفر بمانے، میری طرف دیکھیں سے، انکار ولایت ہے۔ وقال الذین کفروا، جو کافر تھے وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ جو رب مان رہا ہے وہ کافر ہوتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، ربنا کہہ رہے ہیں یعنی جو رب کہہ رہے، معلوم ہوگا یہ رب تو مانتے تھے، ولایت نہیں مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، وقال الذین کفروا، تو کفر سے مراد کیا ہوا؟ انکار ولایت۔ وقال الذین کفروا، وہ کہیں گے جو کافر ہو گئے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ رب کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے جب رب کہہ رہا ہے تو پھر مانتا تو ہے نا رب۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جن و انس میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں دکھا کون تھے وہ؟ معلوم ہوتا ہے ان کو بھی گمراہ کیا گیا، تو پھر اصل وہ ہے جنہوں نے گمراہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ازلانا، ازلہ یذل ہوتا ہے گمراہ کرنا، ذلہ یذل ہونا، ازلہ، ازلہ اس نے کیا کیا؟ اس نے گمراہ کیا۔ ازلانا، نا مانے ہم کو گمراہ کیا۔ ارنا الذین ازلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کون ہے وہ؟ من الجن والانس، وہ گمراہ کرنے والے جنوں میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے بھی تھے۔ اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، معلوم ہوتا ہے انسان بھی گمراہ کرنے والے تھے، جن بھی، جنہ میں سے بھی۔ کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا،
وہ جو جکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، وہ ہمیں دکھا تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دے دیں۔ استعارہ سمجھے نہیں، بس میری طرف آپ دیکھ لیں ایک طرف، یہ پاؤں کے نیچے دے دے، یہ پاؤں کے بھی نیچے دے دے، اس کا مقصد ہے وہ ان سے اونچا ہے تبھی تو نیچے دے دے۔ اب نہیں سمجھ رہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے من الجن والانس سے، ان کو ہم پاؤں کے نیچے لے آنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ کیا بن گئے تھے؟ سردار۔ یہ جو بڑے بن گئے تھے، دیکھیں میں کتنی پیاری لفظوں سے بات سمجھا رہا ہوں، اس وقت تو یہ ہمارے سروں سے بھی اونچے تھے۔ آپ تو سمجھیں یار، یہ اتنی کیوں نہیں سمجھے آپ؟ استعارے سمجھے قرآن کے، یہ قدموں کے نیچے کیوں لائے تھے؟ اس وقت تو وہ دنیا انہیں یہاں اٹھائے ہوئے تھی، آج ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، یہ لائق ہی ایسے تھے۔ سمجھا کرینا بابا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس لائق ہیں جن کو شاہ جی لیکونا من الاسفلین، اسفل کہتے ہیں نیچے سے نیچے، تاہم ان کو پاؤں کے نیچے اس لیے لے آنا چاہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ نہ رہیں، یہ بھی اسفلین ہو جائیں۔ دیکھیں قرآن نے کیا استعارہ دیا ہے، کیسی اچھی بات کی ہے قرآن نے، کنوں کو یہاں سے اٹھا کے کہاں تک پھینک دیا ہے۔ یہ دنیا کے نظروں میں اس وقت کتنے اونچے تھے، قیامت والے دن کتنے نیچے ہو گئے۔ دنیا کو کیا دھوکہ دیا، ہو کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکونا من الاسفلین۔ اب یہ قیامت والے دن یہ جملہ ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے جناب، اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اب قرآن کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم میزان قسط کو، انصاف کے میزان کو سامنے بٹھائیں گے۔ توجہ فرمائیں جناب، اب بات شروع ہوگی۔ نزع واضح یازہ ہوتا ہے رکھنا، بنانا نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا بیت بنایا نہیں گیا، مکہ مدینے رکھا گیا۔ اب آپ یہ چیزیں اس سے متعلق آپ ہیں کم، اس لیے آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ وضع کے معنی ہوتا ہے رکھنا، یعنی پہلے وہ شے موجود ہوتی ہے، اسے جا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو سامنے آئے گا وہاں کون آئے گا؟ نازعو، ہم رکھ دیں گے میزان القسط، پورے حشر کا میزان، ایک دو کا نہیں، انصاف کا میزان ہم کیا رکھ دیں گے؟ وہاں رکھ دیں گے۔ کوئی تو میزان ہوگا۔ میزان آپ کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ وہاں یہ ترکڑی نہیں ہوگی، یہ ترازو نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ آئے ماشاءاللہ۔ تو کوئی ایسا میزان ہوگا، پھر میزان ہے، یعنی میزان کے لیے تو کتنی چیزیں، ساری کائنات وہاں کھڑی ہوگی۔ تو پھر اگر حالے کا الگ ترکڑی بنائے تو پھر لکڑیوں کو تولنے والا اور ہو، سونے کو تولنے والا اور ہو، گھی کو تولنے والا اور ہے۔ معلوم ہوتا ہے پوری کائنات میں میزان ایک ہوگا، تولی ہر شے اسی میزان میں جائے گی۔ وہ میزان کون ہے؟ ولایت علی ابن ابی ہے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ماشاءاللہ. وَنَازَعُ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ہم قسط کا میزان رکھ دیں گے. انصاف، قسط مانے انصاف، انصاف کا میزان رکھ دیں گے. لے یوم القیامہ، قیامت والے دن. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میزان سامنے، تمام کا میزان سامنے ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. قربان نہ ہو جائے، میزان اسی کو کہتے ہیں. اگر ظلم آ گیا میزان نہیں رہتا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر اتنا سا بھی. ظلم نے بے جا کچھ نہیں کیا. ہر نفس، نفس نکرہ ہے، ہر نفس، ہر انسان پر کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اگر خشخاش کے دانے جتنی بھی نیکی ہوئی اسے بھی ہم لے آئیں گے. غور نہیں فرما رہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں یہ جو گھوٹ کے پیتے ہیں نا، خشخاش. خشخاش کہتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں یہاں بھی یہی شاجی کہتے ہیں، یہی خشخاش. چلیے، یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اتنے دانے جتنی بھی ظلم نہیں کیا. اگر اتنی بھی کسی کی خیر ہوئی، اتنی، ان کو بھی ہم لائیں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر اتنی بھی خیر ہوئی تو وہ اس میں دیکھے گا. معلوم ہوتا ہے خیر کمالات میں حصے ہے. اللہ جانے کسی کے زیادہ آ جاتی ہے، کسی میں کم آ جاتی ہے. اور یہ پوچھا گیا مطلب وہ خیر کیا ہے؟ فرمایا خیر ہی ولایت علی ابن ابی حی علی خیر العمل. پوچھو توجہ فرمائیں، کیا لایا جائے گا جناب؟ خیر. ان کانا مثقال حبۃ من خردل آتینا بہا وکفا بنا حاسبین، سارا حساب ہی ہم کریں گے. اب وہ حساب کس کے ذمہ ہوگا؟ میزان کے. ابھی میں دوسری آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کو پتہ لگ جائے. وہ میزان کیا ہوگا؟ عام میزان نہیں ہے، یہ انصاف کا میزان ہے. ایک میزان نہیں، موازین ہے، اور موازین القسط ہے. قسط. اگر آپ میری طرف متوجہ، میں جملہ آپ کو سنا دوں. جب اتنی ذرہ بھی کسی کا خردل، خشخاش کے دانے جتنی بھی نیکی ہوگی وہ بھی ہم لائیں گے، تو معلوم ہوگا میزان عمل کے ہر جز کو دیکھ رہا ہے. اگر یارا اگر اتنا سا بھی رہ گیا تو کیسے لایا جائے گا؟ لائے گا وہی جن کے ہاں دیکھا جانا ہو. صرف دیکھا جانا نہیں، محفوظ بھی ہو. کفا بنا حاسبین، اسی معنی میں ہم اس کے بہترین حساب کرنے والے ہیں، محافظ ہیں. تو میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر عمل کی حفاظت بھی میزان. تو وہاں جو تولا جائے گا اتنا بھی وہ بھی تولا جائے گا، اور تولا جائے گا کس پر؟ میزان پر. اور وہ میزان کیا ہوگی؟ اب میں ایک جملہ جو ہے جلدی سے کہہ دوں. القارعۃ ملقارعہ آپ کو آتی ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے میزان کا پلڑا بھاری ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا. اور نہیں فرما رہے ثقلت مانے وزنی. یہ وزنی کی لفظ بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ شے ہوگی. غور نہیں فرما رہے آپ؟ معلوم ہوتا ہے اس کی نیکیاں بھی ہوگی، اس کی نمازیں بھی ہوں گی،
اخلاقیات بھی ہوں گے. جب تولے جائیں گے ہر شے ہوگی، لیکن اس میں ایک وزنی شے بھی ہوگی. قرآن کو اندر سے ڈھونڈا کریں، اندر سے. اچھا جی، نمازیں ہر شے ہوں گی، ہر شے ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک وزنی شے بھی ہوگی. وہی وزنی شے ہی تو اصل ہے. اور وہ وزنی کیا شے ہے؟ محبت اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ خوش ہو جائیں، میں دہرایا ہوا ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں، یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ ہمارے اعمال کی قیمت ہے. اسلام قیمت نہیں، اسلام سیکیورٹی ہے. اچھا، آپ تجارت تو کرتے ہی نہیں یار، کیا کریں بھی، ملازمت کر کر کے بیچارے کیا کریں. آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیکیورٹی جمع کراؤ. آپ نے 50,000 سیکیورٹی جمع کی، اب اس سے آپ کا معاہدہ ہو گیا، اس کا مال آنا شروع ہوا. آیا یا نہیں؟ اچھا، دیر سے وہ آپ کو ملے گا، کہ تسلی رکھیں. اب مال آنا شروع ہوا. اب جو مال آتا ہے، آپ قیمت دیتے ہیں، مال چھڑا لیتے ہیں. اب آپ نے کہا، سیکیورٹی مانگی گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکیورٹی ہے. اچھا، دیر سے یا علی مسلمان ہے، شادی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ سیکیورٹی ہے. مال آنا شروع ہوا. کیا مال آیا؟ نماز، روزہ، ہے حج. روزے جو آئے، روز رکھتے ہیں آپ، سارے آگے سیکیورٹی کی بنا پہ. اب جب ہم یہاں سے وہاں گئے، ملے گے تو وہاں ہمیں اس کا، جب وہاں پہنچے کہا یار ہمارا مال ہے. ہاں مال بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے. غور نہیں فرمایا، مجھے کہنے دیا. انہوں نے جلدی سے کہا دو نا. دینے والوں نے کہا قیمت دو نا. شاہ جی آگے انہوں نے کہا بابا قیمت دو نا. یہ بیچارے ان کو کیا خبر قیمت کیا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا قیمت دو، مال لو، سیکیورٹی بھی لے لو، مال بھی لے لو. انہوں نے کہا قیمت کیا ہے؟ کہنے کا اگر قیمت نہیں دو گے، مال بھی ضبط، سیکیورٹی ضبط. ہار چھائے گئی. غور نہیں فرما رہے، کیا کریں. انہوں نے کہا کیا قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت ہے محبت اہل بیت. جن کی قیمت نہیں ہوگی، مال بھی ضبط. ہر شے گئی. ٹھیک ہے جناب. اب جناب یہ ہوا کہ اس میں فمن ثقلت موازینہ، شکر ہے اس کا کہ ہم نے اس کی قیمت یہیں لگا دی ہے. اس کا داغ ہم نے پہلے سے سینے پہ لگا دیا. قیمت ماتم داری قیمت ہے. اور نہیں فرما رہے جنت کی قیمت عزاداری ہے. کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو؟ ذرا کہتے ہیں یہ کیا ہوگی. مجھے کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں. عزاداری اجر ہے، اجر. نمازیں عبادت ہیں، عزاداری اجر ہے. خدا کے لیے پہچانو عزاداری کی اہمیت کیا ہے. اب دوسری جناب آیت، دوسری وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
سورہ رحمان میں والسماء، اللہ فرما رہا ہے آسمان کو رفعہا، اس اللہ نے، یا جس نے ہا کی رفع کا فاعل پتہ نہیں کون ہے پیچھے سے آ رہا ہے یار رفعہا، اس کو بلند کیا، ٹھیک ہے، کس کو بلند کیا؟ آسمان کو۔ آسمان بلند ہے یا نیچے ہے؟ خدا جانے کتنا بلند ہے، جس کے پہلے کی اب نہ معلوم ہو ساتواں کیا ہوگا۔ اچھا یہ کیوں بنا ہے یارا، کوئی پتہ ہے؟ شاہ جی بتائیں نا کیوں بنا ہے، شاہ جی فرمائیں کیوں بنایا؟ اوپر یہ اتنے بڑے آسمان بنا دے، کوئی ستون ہے ان کا؟ کوئی ایک ستون کہیں ہو؟ ایک ہی نہیں، 7۔ اے سارے ستارے، سورج کہاں ہے؟ کہتے چوتھے آسمان پہ، اتنا بڑا سورج اتنا سا لگتا ہے، چاند اتنا سا لگتا ہے، ستارے آپ کے شہروں سے بھی بڑے ہیں، اتنے سے لگتے ہیں۔ کوئی خوش ہو جائے، خوش، کوئی ستون نہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں، جب سے کھڑے ہیں خراب ہی نہیں ہوتے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ، ہم نے بغیر سہاروں کے اسے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں پھر آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے، پھر آخر کوئی تو ہے ان کو بلند کیا ہوا، ایسا سہارا جو آسمانوں کو سہارے نے بلند کیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ سہارا کیا ہے؟ فرمایا ہماری نور ہی کی تو شعاعیں آئیں عالمین کے نظام کو۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اگر میں بات کو ایسے آگے بڑھاؤں تو پتہ نہیں کہاں تک نکل جائے گی۔ ان آسمانوں کے اوپر ہم نے میزان کو رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور ذرا تفسیر اٹھائیں، ذرا دیکھیں سورہ رحمان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان رکھا۔ چلو رکھے کے معنی، ہم نے میزان رکھا۔ کیوں رکھا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان تمہارے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے اوپر دہشت طاری رہے کہ تم اس میزان کو سمجھنے میں سرکشی نہ کرو۔ طغیان نہ بنو۔ اللہ تطغوا توئے غین وا تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے کوئی میزان ہے، دنیا کا ترکڑی نہیں ہے، کوئی وجود ہے کہ جس کو ماننے میں سرکشی ہوگی۔ بات سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ طغیان ہوگی جہاں سرکشی آئے۔ سرکشی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکشی آئے۔ سرکشی ہوتا ہے نہ ماننا۔ یار گل ہی نہیں سنتا، بڑا سرکش ہے۔ پھر سننا، نہ سننا ہی تو سرکشی ہے، تو پھر نہ ماننا ہی سرکشی ہے۔ تو پھر جو منوانا چاہتا ہے وہ میزان ترکڑی نہیں ہے، کوئی وجود ہے، وہ وجود ہے کہ ان کے لیے کیا نہ کرو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ اس میزان میں تم کیا کرو، سرکشی نہ کرو۔ اس لیے ہم نے میزان تمہارے سامنے کر دیا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ شاہ جی سمجھیں، وہ یارا سمجھیں، میری یہی ہے نا آپ۔ اب میں لفظ ایسی کہہ رہا ہوں، ایسی۔ شاہ جی اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر میں کہوں گا میری قسمت۔ اب قرآن کیا، شاہ جی خدا کی قسم، یارا لفظوں کو دیکھیں قرآن کون سی لفظ استعمال کر رہا ہے اس میزان کے لیے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اس میزان کو قائم کرو۔
معلومات ہے صلاۃ اور ہے میزان. اور نہیں فرمایا. اچھا دیکھیں میزان کو اقیم الوزن بالقسط. اس وزن سے مراد کون ہے؟ میزان. میزان کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اس میزان کو قائم رکھو انصاف کے ساتھ. انصاف یہ ہے جہاں کا یہ ہے وہی رکھو. غور نہیں فرما رہے آپ. جانا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں اس کی خلافت کا مقام ہے وہی حق دو. حیدری آگے کیا ہے؟ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. میزان کی وجہ سے خسارے میں نہ پڑو. آیا ہے یا نہیں؟ فَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. میزان میں کیا کہ خسارے میں نہ پڑو. تو خسارہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ اس میزان کی وجہ سے. تو میزان کون سا ہے؟ معلوم ہوتا ہے خسارہ ہوتا ہے تجارت کا. تمہاری پوری دنیا کی دین کی پوری تجارت خسارے میں اس کی وجہ سے ہوگی. دین میں خسارے کا مرکز کون ہوتا ہے؟ دین کو آپ لے لیں، دین کے ساتھ تجارت کریں، اس تجارت میں خسارہ کب آئے گا؟ جب میزان میں انصاف نہیں کرو گے. توحید میں انصاف ہے ٹھیک ہے، رسالت میں انصاف ہے ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں یار آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توحید مانی ہے تبھی تو انصاف آئیں گے نا میزان تک. اگر اللہ ہی کو نہیں مانا ان کے لیے روزے شوزے کہاں ہیں؟ رسول کو نہیں مانا شریعت ان کے لیے کہاں ہے؟ شریعت ان کے لیے جن اللہ کو بھی مانا رسول کو بھی مانا اور مان کے آگے ماننا ہے میزان. میزان ولایت علی ابن ابی طالب. اب صحیح اب پوچھا گیا مولا یہ میزان کون ہے؟ خدا کے لیے تفسیریں اٹھائیں ذرا ضرور دیکھیں سورہ والفجر میں اور یہ اسی سورہ رحمان کی آیت میں. اب میرے امام سے جب کہا مولا میزان کون ہے؟ فرمایا المیزان فی سورۃ الرحمن علی ابن ابی طالب. وہ میزان کون ہے؟ اس لیے 14 فرماتے ہیں نحنو میزان الاعمال. تمہارے عملوں کے میزان ہم ہیں. لا یقبل اعمالکم الا بولایتنا. تمہارے عمل قبول ہی نہیں ہوتے جب تک ہماری ولایت نہ شامل ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے ہے یا نہیں؟ 18 ربیع الاول کو جب آپ زیارت امام جناب امیر علیہ السلام پڑھتے ہیں اس میں ذرا پڑھیں نا جا کے السلام علیکہ یا من عندہ علم الکتاب. جناب علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں نا یار. زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام 18 ربیع الاول کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجیب ہے کہ 18 کو کیوں ہے، 17 کو سرکار کی آمد ہے، 18 کو جناب علی کی زیارت پڑھی جاتی ہے. دو جوز ایک جگہ ہے نا. 18 ربیع الاول کو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا من عندہ علم الکتاب. سلام ہو ان پر جس کے پاس پوری کتاب کا علم. کون ہے وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم؟
میرے امام سے یہی پوچھا گیا، مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا یہی ومن عندہ علم الکتاب ہے نا۔ تفسیر میں صحیح قبلہ تشریف فرمائے، یار تفسیر ذرا پڑھ کے دیکھ۔ فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت ومن عندہ علم الکتاب۔ کب علم الکتاب ہے؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ میں توحید کے برابر کا گواہ ہوں۔ ایک اللہ گواہ ہے نا، حیدری۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کون گواہ ہے؟ رسالت کا گواہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو پھر دوسرا گواہ کون ہونا چاہیے؟ گواہ کا معیار برابر کا ہونا ضروری ہے۔ پھر جو توحید کے برابر گواہی دے اسے امام کہتے۔ ہاں یار کون ہے گواہ؟ کون ہے؟ امام ہے یا ومن عندہ علم الکتاب؟ سرکار نے فرمایا آصف بن برخیہ کے پاس زبور کا ایک اسم اعظم تھا، اس کی طاقت اتنی کہ 700 میل سے تخت بلقیس، وہ ملک سبا سے پلک جھپکنے سے پہلے اس نے دربار میں بلا لیا، بلا نہیں لیا، اٹھا لیا۔ شاہ جی 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا تخت بلقیس۔ کل میں 19ویں پارے میں یہ جب یہاں پہنچا رات کو تو پھر میں ٹھہر گیا، اس کو میں نے سارا پھر دیکھا۔ بی بی کیسے آئی جناب، بلقیس کیسے آئی اور کیا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوا۔ چل آپ تو کہتے ہیں جلدی جان چھڑائیں، خدا کے لیے قرآن بہار کا مہینہ ہے، پڑھا کریں قرآن۔ یہ ہوا کہ فرمایا کہ تخت بلقیس ایک اسم اعظم کی اتنی طاقت کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لیا۔ شاہ جی میرے آپ بھائی، آپ متقی ہیں، زاہد ہیں، نیک، مومن ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہ ہیں؟ اچھا اب یہ بھی میں کہوں کہ ہیں یا نہیں؟ یار ہیں، جب بھی کوئی کہے ہاں ہیں، یا 14 کو نہیں مانا؟ انہی کے ماننے کا نام تو ایمان ہے۔ پھر کیوں جھجکتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ ذرا مجھے ایک چھوٹی سی پینسل ذرا یہاں سے لا کے دے، اتنے سے آتی ہے پینسل ہم سے، یہ چھوٹا سا کوئی کاغذ کہیں گے یار یہاں پہنچا دو، نہیں آتا ہے۔ شاہ جی نہیں آتا، دیکھیں نا مجھے ایسے غور سے، میرے ذہن میں بات۔ اب جناب یہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا اس نے تخت بلقیس منگوا لیا، 700 میل سے پتہ نہیں لگا۔ اس کے پاس ایک اسم اعظم ہے، میرے پاس 72 اسم اعظم۔ اسے علم من الکتاب کہا گیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور میرے پاس ہے وَعِندَهُ علم الکتاب۔ یہ میری بڑی فضیلت ہے۔ السلام علیکہ یا من عندہ علم الکتاب السلام علیکہ یا میزان یوم الحساب، حساب والے دن کا میزان میرا سلام۔ کون میزان؟ جب یہ میزان ہے یہ ٹھیک ہے۔ ابھی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میزان کون ہے؟ جناب امیر علیہ السلام امام زمانہ میزان ہوتا ہے اس وقت، لیکن چونکہ اس سامنے کون ہوں گے؟ جناب میرے ربی میں جو حاکم یوم الدین، یا علی انت قسیم النار والجنہ، ان کو خالق نے میزان بنا کے اس دنیا میں بھیجا، یہ ہمارے میزان ہیں۔ چلو ایک بات آئی، میں ایک چھوٹی سی بات سنا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب درمیان میں بات آئی، لہٰذا میں چاہتا ہوں ایک واقعہ بھی میں چھوٹا سا، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دے جا اللہم۔ چونکہ ایک قیامت سے متعلق باتیں بہت ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا سنایا جائے۔ چلیے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دے جا، دیکھیں کیا ہم
محمد و آل محمد۔ چلو یہ سنا دیتے، سرکار دو عالم تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، مسجد نبوی میں ایک وفد آ گیا، جناب امیر علیہ السلام بھی تشریف فرمائے۔ شاہ جی میں جب یہ دیکھتا ہوں مجھے حسرت ہوتی ہے، کاش اس وقت ایک نظر ہوتی، دیکھ لیتے دونوں بیٹھے کیسے ہیں۔ اب ہمارا فکر نہیں پہچان رہے کیا بات کیا ہوتی ہے، ہم ان کا صرف بیٹھنا دیکھتے ہیں، چلنا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، وفد آیا، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیسے آئے؟ سرکار ہم سام ابن نوح کی اولاد سے ہیں، جن کو 3-4 ہزار سال ہو گئے اس دنیا سے گئے، ہم انہی کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں، ہم آئے ہیں آپ کے پاس۔ آپ فرمایا آپ کا جانشین کون ہے؟ فرمایا ھذا علی بن ابی طالب۔ شاہ جی میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، جب بھی جانشینی کے لیے لفظ آتی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام ضرور لیتے تھے۔ یہ نام لینا ہی ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی دلیل ہے۔ یہ شاید سنائیں لوگوں کو، آپ دیکھیں کتنی روایتیں، آپ دیکھیں جب جناب علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات آتی ھذا علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ بیٹھے میں، انہوں نے کہا سرکار آپ ان کے جانشین ہیں؟ فرمایا ہاں۔ وفد جی، وفد نے کہا کہ حضور اب ذرا ہماری سفارش کرائیں کہ ہم ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سفارش کیسی، سامنے بیٹھے آپ پوچھ لیں۔ یہودیوں نے کہا سرکار ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار امیر نے فرمایا جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اگر میں جواب دے دوں تو انہیں خاتم المرسلین مان لو گے؟ سبحان اللہ۔ یہودی تو جناب موسیٰ تک مانتے ہیں نا، آگے نہیں مانتے، کہنے لگے ہاں مان لیں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا؟ انہوں نے کہا سرکار ہم سام ابن نوح کی ذرا صلوات پڑھیں۔ آج کے بعد پکوڑا نہیں کھائیں گے، ایک نے کھایا جیتے کام کیا باعث ویسے میں نے آج چکا ہوا قاضی صاحب کے، کبھی میں نے 23 دن ہو گیا نہیں کھایا۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ سرکار وہ کیا کہتے ہیں ہم مان لیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا مولا ہم سام ابن نوح کی اولاد سے ہیں، لہٰذا ہم انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، 4000 سال ہو گئے انہیں زندہ دیکھنا۔ میں سوال کیا سن رہے ہیں آپ جناب؟ ہائے ہائے ہائے، 4000 سال اس دنیا سے گئے ہوئے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ دفن کہاں ہے؟ جناب علی نے فرمایا صحیح وہ یمن میں دفن ہے۔ جناب علی نے فرمایا یمن میں زندہ دیکھنا چاہتے ہو یا مسجد نبوی میں؟ ایسوں پہ کائنات نثار کر دی جائے پھر بھی کم ہے یار، کم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یمن میں زندہ کر دیں یا یہیں کر دیں؟ انہوں نے کہا سرکار یمن جائیں گے دور، یہیں کر دیں۔ سرکار نے فرمایا اٹھو اٹھو، جہاں اس وقت محراب مسجد نبوی ہے، محراب جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں سرکار جوان، وہاں جب گئے تو جناب امیر نے اس جگہ پہ عصا رکھا یا انگلی رکھی یا ارادہ کیا یا جیسے اب جو بھی سمجھ لے، زمین شگافتہ ہو گئی۔ ایک ذیشان انسان اندر سے نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن۔ خوش ہونا چاہیے یارا، خوش وَيَا سَيِّدَ الْوَسِيِّينَ۔ وہ کامیاب ہوا من تمسک بک، جس نے تجھ سے تمسک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا جو تجھ سے دور ہو گیا۔ یہ کہہ کے کہا انا سام ابن نوح،
جناب امیر کو بتانے کے لیے نہیں، ان کو بتانے کے جو کھڑے ہوئے، میں سام ابن نوح میں ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سام ابن نوح میں ہوں. ٹھیک، انہوں نے جلدی سے صحیفہ جناب نوح علیہ السلام ان کے پاس سے کھول لیا. صحیفے میں ان کے تمام شمائل موجود ہیں، اس لیے ان کی تمام حفاظت موجود ہے. اب انہوں نے شمائل کے صحیفے لے لیے، سرکار کو کھڑا دیکھتے ہیں، صحیفہ دیکھتے ہیں، صحیفہ دیکھتے ہیں. میں کیا کہوں، پیشانی دیکھتے ہیں تو لکھی ہوئی ہے، ابرو دیکھتے ہیں تو لکھے ہوئے، پورا شمائل اس میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں صحیح یہی ہے. سرکار نے فرمایا تسلی کر لو. غور نہیں فرما رہے، تسلی یہ وہی کہتا ہے جو قادر ہو ہر شے. خوش ہو جائیں یارا، خوش ہو جائیں، تسلی کر. انہوں نے کہا مولا ہاں تسلی. ہاں ایک بات ہے، سرکاری نے کہے کہ ہمیں اسی صحیفے میں سے ایک رکوع سنا دیں. توجہ نہیں فرمائی. ہائے یہ فلاں کہنا دلیل علی عالم اور حافظ ہے. فلاں رکوع سنا دیں. جناب سام ابن نوح نے وہ رکوع سنایا. اب تو سامنے سارے مسجد نبی میں سارے موجود ہیں. رکوع سنانے کے بعد سرکار نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، ہماری بات جو تم نے کہی پوری ہو گئی. سرکار کو مانتے ہو؟ کہنے لگے جب یہ آ کے اس نے سلام کیا نا، السلام علیکم یا امیر المومنین، ہم اس وقت سے مانے ہوئے. جب مان لیے تو اب سرکار نے فرمایا اب انہیں واپس بھیجیں. ٹھیک ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، اختیارات کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، ان لفظوں میں میں نثار ہو جاتا ہوں. خدا کی قسم ایسی لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو نبیوں کی اولاد کو تسلی دے کے مومن بنائے اسے علی کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے؟ ہاں مولا تسلی ہے. جب کہا تسلی ہے، اب امام نے فرمایا میرے بھائیوں کو خدا کے لیے دمۃ الثاقبہ پہلی جلد میں یہ موجود ہے. سرکار نے دیکھ کے فرمایا سام ارجع الی اصلہ، اپنی اصلی جگہ پہ چلے جاؤ. معلوم ہوتا ہے جگہ بھی جانتا ہے علی کہاں رہتا ہے. سرکار سام اسی جگہ جو کھلی ہوئی تھی اندر داخل ہوئے، جگہ مل گئی. جو ایسے کمالات پر قادر ہو اسے علی کہتے ہیں. پھر میزان کون ہوگا بابا؟ آنے بغیر جنت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد. شاہ جی نہیں ملے گی. اب ہمیں کچھ نہ کہا کر. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد. یہ اہتمام ہو رہا ہے، ہوا ہے. اچھے عقیدے اچھے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد. یہ اہتمام ہو رہا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دلا، خصوصاً جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا. جن بچیوں کے ہمسر نہیں مل رہے انہیں کف عطا. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب زدني علما.